ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہمارا موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، فارم 47 کی اسمبلی ہے، اور ان کو عوام کی مینڈیٹ حاصل ہی نہیں ہے. اس لیے یہ جو آج جو کچھ کر رہے ہیں، یعنی اگر قانون سازی اس نے جتنی بھی قانون سازی کی ہے، ایک قانون ایسا بتایا جائے جو کہ پبلک انٹرسٹ پہ ہو، یا جو قانون کی جو رولز اور پروسیجر اور طریقہ کار اور اسمبلی کی رولز ہے اس کے مطابق چلا ہو. یہ صرف ان نے ناجائز طور پر حکومت پہ قبضہ کیا ہوا ہے. یہ اپنی منمانی ایجنڈا اور عیاشیوں کے لیے اس حکومت کو استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ ملک کی اکانومی کو درست کرے. ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے کہ کیسے امن و امان کے مسائل کو حل کرے. یہ ہر فیلڈ میں، ہر جو اس وقت جتنی بھی مختلف ان کی رسپانسبلٹیز ہے، تمام ذمہ داریوں میں ناکام ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس دن جو اجلاس بلایا، اس اجلاس کا آؤٹ کم کیا نکلا. دیکھیں، ہم نے اجلاس کی بائیکاٹ کی، ہم نے 2 ریزن بتائے. نمبر 1، ہم نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم پاکستان کے خاطر یکجہتی کا میسج دینا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں، ہم پاکستانی ہیں، باوجود کہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ نہیں تصور کرتے، اس کے باوجود بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہمارا لیڈر ہے عمران خان، اس کی تک تو ہمیں ایکسس دیں. کیا کوئی ایک پارٹی اپنی لیڈر کے علاوہ جو ہے نا کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتی ہے؟ اور عمران خان جو 70% عوام کا، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے نا، وہ اس وقت پاکستان کی پاپولر جماعت ہے، سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی لیڈر تک ایک ملاقات کے لیے یہ تیار نہیں تھے. تو کون ذمہ دار ہے؟ یہ ذمہ دار ہے. اور پھر جو اجلاس ہوا اس کے نتیجے میں کیا ایکشن پلان آیا، کیا منصوبہ آیا، کیا انہوں نے کوئی بنایا، کوئی حکمت عملی؟ نہیں. ان کے پاس ایک حکمت عملی ہے کہ پی ٹی آئی کو کیسے زدوکوب کیا جائے، پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے نا دیوار سے لگایا جائے، اور پی ٹی آئی کی یعنی لیڈرشپ کو چھوڑو، عام ورکر کو جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا کے خلاف جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں، اور ابھی جو عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ان کا انفلوئنس بڑھ گیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت. عدالتوں کو تو انہوں نے بہت حد تک جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں، اور بلکہ اس کی کوشش کامیاب ہو گئی ہے کہ ابھی جو ایگزیکٹو چاہے گا عدالتوں سے وہ پیسے لے لیں گے. ابھی جو ہمارے پنڈی میں اور اٹک میں یا جہلم میں جو ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، تقریباً 4 مہینے سے وہ جیلوں میں ہیں ناجائز جھوٹی پرچوں کے اندر. ابھی مزید جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے نا اسلام آباد اور اس سے پرچت کرائے جا رہے ہیں. آپ ایک سیاسی ورکر کو دہشت گرد بنا کے یہ تصور پیش کر رہے ہیں. جو اصل دہشت گرد ہے اس کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف تو آپ جو ہے ناکام ہوتے جا رہے ہیں. بلوچستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو سچویشن کا سامنا ہے، ہمیں بہت تشویش ہے بلوچستان کے حالات پہ کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے. ہم کسی طور پر نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو، لیکن آپ کے غلط پالیسیوں کی وجہ سے آپ بلوچستان کدھر کھڑا ہے. آج افغانستان کے ساتھ جو آپ تعلقات کو ایک کوشش کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں، اس کے اثرات تو ہمارے صوبے پہ آ رہے ہیں. جو امن و امان کی صورتحال ہمیں چیلنج ہے، تو وہ تو آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہے. آپ کی افغان پالیسی کی وجہ سے ہمیں سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. اس لیے آپ اپنی ایجنسیاں کم از کم اپنا فوکس، اپنا ٹارگٹ کلیئر کریں. جو اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ٹیررزم کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کام کرے. آپ نے ہمارے جو سیاسی ورکر ہے، جو غریب ورکر ہے، اس کو زدوکوب کرنے کے لیے آپ مزید اس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے مزید پرچے میں ڈال رہے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت آپ کا حال یہ ہے کہ آپ دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے تمام جتنے آپ کے بارڈرز، آپ کے جو ہمسایہ ہیں، آپ ان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہے. آپ نے افغانستان کے ساتھ تو ایک انڈیا سے بھی بڑھ کر دشمنی کا سلوک شروع کیا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ویسے بھی حالات ہیں، آپ کہتے ہیں کہ راسب کچھ کر رہی ہے، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم تو یہ مطالبہ کریں گے کہ اس وقت جو بدامنی ہے، جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس میں آپ برابر کی شریک ہے.
اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے. آپ جو پالیسی بنا رہے ہیں یہ پالیسیاں کسی طور پر اس امن و امان کی ماحول کو جو آگے نہیں بڑھا سکتی. ہم نے مطالبہ کیا اور ہم ابھی بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اپنے دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا جو آپ کا ڈپلومیٹک چینل ہے اس کو استعمال کریں. افغانستان کے ساتھ جو ہے نا آپ کسی جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس کے ساتھ آپ ہمارے علاقے میں ایک جرگوں کا رواج ہے, آپ جرگوں کو استعمال کریں, ڈپلومیٹک چینل کو استعمال کریں, دوست کنٹریز کو استعمال کریں. آپ کے پاس سعودیہ ہے, قطر ہے, دبئی ہے, چائنا ہے, اس کو استعمال کریں. آپ اس طرح سے جو ہے اس حالات سے نکلیں گے. اس لیے یہ انتہائی نااہل حکومت ہے. اس کے پاس ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے نا شہباز شریف اپنی ناکامیوں اور اپنی جو ان کی جو پالیسیاں ہیں اس سے وہ ملک نہیں سنبھل رہا ہے, اس کو ریزائن کر کے نئی الیکشن کروانے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ یہ کمپلیٹ انٹیلیجنس فیلیور ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنا کام تھا حفاظت کا, بارڈرز کی حفاظت کا, اپنے جو ہے ملک کے باسیوں کی حفاظت کا, وہ انہوں نے اپنا ذمہ داری کو ترک کر کے انہوں نے ایک ہی مشن جو ہے شروع کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کو کیسے پابا سلاسل رکھنا ہے اور اس کی جماعت کے قائدین کو کیسے جو ہے ان کو جیلوں میں ٹھونسنا ہے اور کیسے چادر اور چار دیواری پامال کر کے ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور سینیٹرز کو توڑنا ہے اور کس طرح سے 26ویں ترمیم جو ہے آئینی ترمیم کروانی ہے اور کس طرح سے ہمیں جلسے اور جلوسوں سے مانے رکھنا ہے تاکہ ہماری رسائی جو ہے عوام تک نہ ہو سکے. پارلیمان میں جب تک آج سال سے زیادہ 1.25 سال ہو چکا ہے, آپ نے دیکھا من پسند بلڈوز کیا جا رہا ہے. کوئی ایسی جمہوری روایات نہیں ہے دنیا میں, کہیں ایسی نہیں ہوئی ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وزیر صاحب کو بھی لا منسٹر کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا قانون دے رہا ہے کیونکہ وہ کہیں اور سے بن کے آیا ہوتا ہے اور 5 سال ایکسٹینشن ہو جاتی ہے. تو ایسی فسائیت جو آج برپا ہے اس میں, یہاں انہوں نے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا کیا, جیسا ابھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے تو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا بھی جو ہے ان کے بس میں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم اپوزیشن کمبائنڈ جو ہے وہ اے پی سی کرنے جا رہی ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنے جا رہی ہیں. ہم انشاءاللہ قوم کو بتائیں گے کہ کیا جو ہے اس کی فسائیت کی کیا انتہا ہے اور اس کا کیا حل ہے. دیکھیے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مواخذہ ہوتا ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان کو مستعفی ہونا چاہیے. یہ جو انٹیریئر منسٹر محسن نقوی کہتا تھا کہ بلوچستان کے حالات جو ہیں جو دہشت گردی ہے وہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی یہ آپ دیکھیں ذہنی رجحان ایک انٹیریئر منسٹر کا, وزیر داخلہ کا یہ سوچ ہے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے. یعنی آپ نے تشدد کرنا ہے. کدھر گیا وہ انٹیریئر منسٹر؟ وہ تو خود نیشنل سیکیورٹی کونسل میں آیا بھی نہیں ہے. کدھر گیا وہ جو کہتا تھا ووٹ کو عزت دو؟ ووٹ کو عزت کیا ایسے دیتے ہیں؟ خود نیشنل سیکیورٹی کونسل میں وہ نہیں آیا, پاپا روم جس کی حکومت ہے اس وقت. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اے پی سی کریں گے, عید کے فوراً بعد انشاءاللہ کریں گے. اس میں ساری وہ جماعتیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ حکومت کا حصہ تو ظاہر ہے وہ تو ظلم اور اس کا جو ہے خون کا ان سے جواب لیا جائے گا. یہ جو ہمارے بے گناہ فوجی جو بیچارے چھٹیوں پر جا رہے تھے, جن کو شہید کیا گیا ہے ایکسپریس میں, ٹرین میں جن کو ٹرین سمیت اغوا کیا گیا ہے, اس کا بھی خون انہی کے ذمہ ہے. اس لیے کہ ان کو جو ہے جواب دہی کرنا پڑے گا. دجلے کے کنارے اگر کتا مرتا ہے تو بھی حق میں وقت اس کا جواب دہ ہوتا ہے. یہاں تو ان کے جو ہے ہمارے بیٹے, ہمارے بچے, ہمارے یہ فوجی بیچارے جو ہمارے لیے جانیں اپنی قربان کرتے ہیں, جو جن کا کام حفاظت کرنا ہوتا ہے, وہ بیچارے بے گناہ شہید ہوئے, بے گناہ ان کو مارا گیا. تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت جواب دہ ہے. یہ ایجنسیز کا فیلیور ہے کمپلیٹ, یا کلوسیونس ہے جو بھی ہے. انٹیریئر منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے, ڈیفنس منسٹر کو مستعفی ہونا چاہیے فی الفور, اور ان کو جو ہے ان کے سبکدوش کیا جائے ان کے قلم دانوں سے, اس لیے کہ یہ مکمل طور پر ناکام ہوئے. تھینک یو ویری مچ.